ارشاد ہے ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کی قدر کرو، کیونکہ ماں کے قدموں میں میں نے جنت رکھی ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اللہ کے رسول کے سامنے ایک صحابی نے عرض کی، اللہ کے رسول میرے پاس اتنا مال نہیں کہ میں حج پر نہیں جا سکتا، اور اتنا پیسہ نہیں میں خرچ نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے باپ کا چہرہ دیکھا کرو، صبح ہو شام ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک مقبول حج کا ثواب دے گا۔ یہ فضیلت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حج پر گیا اور ہمارا قافلہ تھا، جب وقت ختم ہوا تو قافلے والے میرے پاس ہے، کہا مالک بن دینار اب تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے، اب واپس چلتے ہیں، کوئی تسبیح وغیرہ خریدتے ہیں، کوئی عطر وغیرہ خریدتے ہیں۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرا ایک دن باقی ہے، یہیں بیت اللہ کے پاس بیٹھ کر میں دن گزارنا چاہتا ہوں۔ وہیں بیت اللہ کے پاس بیٹھ گئے اور ٹیک لگا کر سو گئے۔ ایسے جیسے ٹیک لگا کر سو گئے، نیند آئی، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا آسمان سے دو فرشتے نیچے اترے، ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہے کتنے حاجی آئے ہیں، کہا اتنے لاکھ حاجی آئے ہیں، کہا حاجی تو اتنے لاکھ ہیں، یہ بتاؤ حج کس کس کا قبول ہوا ہے؟ تو فرشتے نے کہا سب کا حج قبول ہو گیا، ایک بدبخت ہے جس کا حج اللہ نے قبول نہیں کیا۔ یہی کہا اور چلے گئے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی اور اللہ کے بیت اللہ کے غلیب کو پکڑ کر رو رہے ہیں زاروں قطع، کہا اللہ وہ فرشتے مجھے نظر آئے ہیں، کیا پتہ وہ بدبخت میں نہ ہوں جس کا حج قبول نہیں ہوا۔ اے اللہ کوئی خطا ہوئی مجھے معاف کر، کوئی غلطی ہوئی مجھے معاف کر، اے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، اللہ میرا حج قبول کر لے، اگر میں نہیں ہوں کوئی اور ہے تو وہ منظر پھر مجھے دکھا دے۔ پھر اونگ آئی، پھر نیند آئی، پھر دیکھا وہی دو فرشتے آسمان سے زمین پر ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہے کتنے حاجی آئے ہیں، کہا اتنے ہزار حاجی آئے ہیں، کہا حاجی تو اتنے ہزار آئے ہیں، یہ بتاؤ حج کس کس کا قبول ہوا؟ کہا سب کا حج قبول ہو گیا، ایک بدبخت ہے جس کا حج اللہ نے قبول نہیں کیا۔ لیکن اللہ کے ولی کی دعا قبول ہو گئی۔ وہ فرشتوں نے بات بڑھا دی، کہا بتاؤ تو صحیح کون سا بدبخت ہے جس کا حج اللہ نے قبول نہیں کیا؟ کہا اس کا نام عبد الرحمن ہے، اس کا ایک بازو بھی نہیں ہے، وہ ہر سال زمین بیچ کر آتا ہے۔ فرشتہ رونے لگا، کہا اس معذور کا حج اللہ نے کیوں قبول نہیں کیا؟ اللہ تو کریم ہے، اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو ناراض ہوتا ہے میرے بندے غیروں سے کیوں مانگتا ہے؟ جو مانگتا ہے مجھ سے مانگ، جو چاہتا ہے مجھ سے لے، تجھے میں عطا کروں گا۔ اس معذور کا حج اللہ نے کیوں قبول نہیں کیا؟ تو فرشتہ رونے لگا، کہا کیسے قبول کر رہے اس کی ماں جو اس سے ناراض ہے۔ یہ ایک حج نہیں، 7 حج اس نے کیے ہیں، ہر سال زمین بیچ کر آتا ہے، ہر سال، اور پوری مکہ میں اس نوجوان کو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ڈھونڈا۔ جب آنکھ کھلی اور دیکھا دور دراز سے ایک آدمی کھڑا ہوا ہے جس کا ایک بازو بھی نہیں، اس کے قریب چلے گئے، کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا عبد الرحمن ہے۔ کہا کب سے آ رہے ہو؟ کہا 7 حج میں نے کیے ہیں، 7 سال سے آ رہا ہوں۔ اے مالک بن دینار میرے پاس بیٹھو، میرا دکھ سنو، میری بات سنو۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ وہاں بیٹھ گئے اور وہ عبد الرحمن بھی بیٹھ گیا۔ کہا مالک بن دینار ہر سال زمین بیچ کر آتا ہوں، بیت اللہ کا طواف کرتا ہوں، اے مالک بن دینار ایک راز کی بات بتاؤں؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا جب میں بیت اللہ کا طواف کرتا ہوں تو میں صدا لگاتا ہوں لبیک اللہم لبیک، بیت اللہ سے آواز آتی ہے اے بدبخت دور ہو جا میرے گھر سے، اے بدبخت
دور ہو جا میرے گھر سے، نہ تو نے بوڑھی ماں کی خیال کیا، نہ بوڑھی ماں کی قدر کی، اب میرے دروازے پر آ یا نہ آ، میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ جب تک تیری ماں تجھ سے راضی نہیں ہوتی میں خدا بھی راضی نہیں ہوتا۔ اے مالک بن دینار، میرے دل کا سکون نہیں ہے، میری ماں مجھ سے ناراض ہے، جہاں آتا ہوں اللہ معاف نہیں کرتا، وہاں جاتا ہوں میری ماں مجھے معاف نہیں کرتے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ نے فرمایا، اے بدبخت، کون سا ایسا ظلم کیا ہے، 7 سال ہو گئے ماں نے معاف نہیں کیا۔ کہا مالک بن دینار بیٹھو، اگر جگر رکھتے ہو تو میری بات سنو، کیا میں نے ایسا قصور کیا ہے جو اللہ پاک مجھ سے ناراض ہو گیا؟ کہا مالک بن دینار میری بہت سی زمین تھی، کئی ایکڑ زمین تھی، میرا باپ زندہ تھا، جب میرا باپ اس دنیا سے گیا تو میں چھوٹا سا تھا، جب میں جوان ہوا تو میں نشوں میں لگ گیا، ہر دن شراب پی کے آتا، اور ایک دن میں دوستوں کے ساتھ 27 رمضان تھی، میں نے ماں کو کہا مجھے روٹی پکا کر دو، میرے دوست آئے ہوئے ہیں۔ ماں نے کہا شرم نہیں آتی، رمضان میں بھی روزہ نہیں رکھتا، نبی کو کیا منہ دکھائے گا؟ کہا مجھے کوئی پتہ نہیں، مجھے روٹی پکا کر دو۔ کہا ابھی عصر کا ٹائم ہے، روزہ کھل جائے گا، میرے ہاتھوں میں جان نہیں، میں بولی کیسے پکا کر دوں؟ روزے کے بعد تمہیں روٹی پکا کر دوں گی۔ میں نے غصے سے میں نے آستین سے کپڑا چڑھایا، میں نے کہا روٹی پکا کر دیتی ہو یا نہیں دیتی ہو؟ کہا مجھ سے نہیں پکائی جاتی۔ اے مالک بن دینار، میں نے کھینچ کر ماں کے منہ پر تماچا مارا، میں نے کھینچ کر ماں کے منہ پر تماچا مارا، اور میری ماں کی ایک آنکھ نکل کر باہر آ گئی۔ اے مالک بن دینار، جب میرا نشہ ٹوٹا میں نے دیکھا میری ماں آنکھوں پر پٹی باندھ کر قرآن شریف پڑھ رہی ہے۔ میں نے کہا اماں تجھے کس نے کچھ کہا ہے؟ تو کیوں رو رہی ہے اور آنکھ پر کپڑا کیوں دیا ہوا ہے؟ کہا اے بدبخت، جب تو چھوٹا تھا میں نے تجھے پالا کہ یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، تو نے شراب کے نشے میں میرے منہ پر تماچا مارا، میرے بوڑھے چہرے کا بھی خیال نہیں کیا۔ اے مالک بن دینار، اے مالک بن دینار، میری ماں نے مجھے بد دعا دی کہ جب تک زندہ رہے گا اللہ تم سے راضی نہیں ہوگا۔ اے مالک بن دینار، میری ماں نے مجھے کہا نہ تو دنیا کا رہے گا نہ آخرت کا رہے گا۔ اے مالک بن دینار، جب میں بیت اللہ کا طواف کرتا ہوں تو اللہ کہتا ہے میرے دروازے کو چھوڑ کر دور چلا جا۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے ظالم، ظلم تو بہت بڑا کیا ہے، تیری ماں کہاں ہے؟ کہا اپنی نوکرانی کے ساتھ آئی ہوئی ہے حج پر، وہ فلاں خیمہ میری اماں کا ہے۔ کہا چلتے ہیں تیری ماں کے دروازے پر، کیا پتہ تیری ماں تجھے معاف کر دے۔ جب خیمے کے باہر آئے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا عبد الرحمن تم باہر رکو، میں اندر جاتا ہوں، پھر جب میں تجھے بلاؤں گا تب اندر آنا۔ حضرت مالک بن دینار اندر چلے گئے، کیا دیکھتے ہیں؟ وہ عورت قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے، اور دیکھا حضرت مالک بن دینار آئے ہوئے ہیں، اس نے قرآن کریم بند کیا۔ کہا حضرت آپ میرے دروازے پر تشریف لے آئے، مجھے بلا لیا ہوتا میں آ جاتی۔ تو کیا کہا بہن تیرے کتنے بچے ہیں، کس کے ساتھ حج پر آئی ہے؟ کہا اپنی نوکرانی کے ساتھ۔ کہا کتنے بچے ہیں، تیرے کوئی بیٹا نہیں جو تجھے حج پر لے گئے؟ کہا اللہ زندگی کرے میرے عبد الرحمن کی، میرا ایک بیٹا ہے۔ ارے یہ ماں ہے، بیٹا جواری ہو، سٹے باز ہو، نشے کرنے والا ہو، 100 عیب ہوں بیٹے پر، بستی والے رشتے دار دھتکار دیں، لیکن ماں کہتی ہے میرا بیٹا یہاں سے اچھا ہے، میرا بیٹا یہاں سے اچھا ہے، میرا بیٹا یہاں سے اچھا ہے۔ کہا بہن تیرا بیٹا تجھے نہیں آیا پھر حج کرانے، ساتھ نہیں لے کر آیا؟ کہا مالک بن دینار اس کو کوئی کام تھا، اس وجہ سے وہ کسی کام میں پھنس گیا، میں اکیلی آ گئی۔ کہا بہن یہ آنکھ پر کپڑا کیوں دیا ہوا ہے؟ کہا اس آنکھ سے نظر تھوڑا کم پڑتی ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ رونے لگے۔ کہا بہن جھوٹ بولتی ہو، تیرے بیٹے نے تجھے تھپڑ نہیں مارا، تیری آنکھ نکل کر باہر نہیں آ گئی؟ تو کیا جواب دیا ماں نے؟ کہا میں نے بیٹے کا عیب کسی کو نہیں بتایا، تجھے کس نے بتایا ہے؟
یہ ماں ہے جو بیٹوں کے عیبوں پر پردے ڈالتی ہے، جو بیٹے کے عیبوں پر پردے ڈالتی ہے۔ کہا بہن مجھے تیرے بیٹے نے بتایا ہے کہ تجھے اس نے تھپڑ مارا، تیری آنکھ نکل کر باہر آ گئی۔ ماں تھی رونے لگی۔ کہا مالک بن دینار جب اس کا باپ فوت ہوا تو یہ 5 سال کا تھا، اسی عصر میں تھی کہ یہ بڑا ہوگا، یہ میری خدمت کرے گا، اس کو جو چیز چاہیے تھی مالک بن دینار میں نے وہی چیز لا کر اس کو دی۔ یہ راتوں کو اٹھ کر کہتا تھا اماں میری طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے بخار ہے۔ اے مالک بن دینار پوری رات اس کی سرانے اس کا سر دباتی رہتی، اپنے منہ سے نوالا نکال کر اس کو کھلایا ہے۔ اے مالک بن دینار یہ جوان ہوا، اس نے خوب دولت اڑائی، میں نے کچھ نہ کہا، میں اس کو روکتی رہی۔ اے مالک بن دینار اس نے ذرا سا بھی خیال نہیں کیا، اس نے میرے بوڑھے چہرے پر تھپڑ مار دیا، میں معاف نہیں کروں گی۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بہن معاف کر دے، 7واں حج ہے، اللہ قبول نہیں کر رہا، اللہ معاف نہیں کر رہا۔ کہ میں نہیں معاف کروں گی۔ کہ بہن ٹھیک ہے، تو جان تیرا بیٹا جانے اور خدا جانے، میں جا رہا ہوں تیرے دروازے سے خالی۔ جب حضرت مالک بن دینار جانے لگے تو اس عورت نے کہا حضرت آپ میرے دروازے سے خالی نہ جائیں، میں اپنے بیٹے عبد الرحمن کو معاف کرتی ہوں، میں معاف کرتی ہوں۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے عبد الرحمن، ارے اندر آ جا، ماں نے معاف کر دیا ہے۔ عبد الرحمن بھاگا اور ماں کے پاؤں پر گر پڑا۔ ماں بوڑھے ہاتھوں سے سر پر ہاتھ پھیر رہی ہے کہ عبد الرحمن اتنے سال مجھ سے جڑا رہے ہو، کبھی ماں کا خیال بھی نہیں آیا، کبھی ماں سے ملنے بھی نہیں آیا۔ عبد الرحمن نے کہا ماں میں ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھ سے خطا ہوئی، مجھ سے قصور ہوا، اے اماں مجھے معاف کر دے۔ کہ عبد الرحمن تو میرا سہارا ہے، تجھ سے میں کب ناراض ہوئی تھی، میں تجھے معاف کرتی ہوں۔ ماں نے معاف کیا۔ یہ تو غیب سے آواز ہے مالک بن دینار عبد الرحمن سے کہہ دو اب یہ میرے دروازے پر آئے یا نہ آئے، اس کے سارے حج قبول ہیں۔ یہ ماں کی خدمت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی ایک انسان ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر پوری زندگی عبادت کرتا رہے، پوری زندگی روزے رکھے، پوری زندگی تبلیغ میں گزارے، پوری زندگی اللہ کے راستے میں گزارے اور سارا جان مال وقت خرچ کر دے میرے راستے میں، اگر ماں کا نافرمان ہے تو اللہ منہ کے بل جہنم میں گرا دے گا، اللہ منہ کے بل جہنم میں گرا دے گا۔ ماں کے قدموں میں جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ماں کی عزت کرو، جب والدین کو دیکھو، جتنی بار بھی تم دیکھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ ہر بار مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا، مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ صاحب کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے۔ ایک دن بات کرنے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ذرا سنبھل کر آنا میری طرف۔ اللہ نے پھر فرمایا اے میرے نبی موسیٰ ذرا سنبھل کر آنا میری طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کلام کرتے تو کسی بات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اڑ جاتے تھے، تو اللہ کہتے تھے اے موسیٰ میں درگزر کرتا ہوں تمہاری بات سے۔ تو اللہ نے کہا اے موسیٰ سنبھل کر آنا۔ جب کوہ طور پر پہنچے کہا اللہ میں نے تو ایسا الفاظ نہیں کہا، آج 3 بار آپ نے فرمایا موسیٰ سنبھل کر آنا، موسیٰ سنبھل کر آنا، موسیٰ سنبھل کر آنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ پہلے تو گھر سے نکلتا تھا تو تیری ماں زندہ تھی، وہ ہاتھ اٹھاتی تھی، کہتی تھی اللہ میرا موسیٰ جلالی ہے، غصے والا ہے، کوئی غلطی ہو جائے میرے نبی میرے بیٹے موسیٰ کو معاف کر دینا، میرے بیٹے موسیٰ کو معاف کر دینا۔ تو تمہاری ماں کی دعا کی وجہ سے میں تجھے کچھ نہ کہتا تھا، آج وہ سایہ تیرے سر سے اٹھ گیا ہے، اسی لیے کہتا ہوں اب مجھ سے بات کرنا تو ذرا سنبھل کر۔ یہ ماں کی وہ دعا ہے جو نبیوں کو بھی روک دیتی ہے، جو اللہ تبارک و تعالی ماں کی دعا ایسی ہے، ماں دعا کرے 7 آسمان چیر کر جاتی ہے، اور ماں بد دعا کرے 7 آسمان چیر کر پہلے پہنچتی ہے، 7 آسمان چیر کر پہنچتی ہے۔ بیٹیوں کی عزت کرو، بیٹیوں